یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 14 اگست سن 2021 ہے۔ آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ وطن ہمارے لیے عطیہ خداوندی ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا خوش رنگ ایک نتیجہ۔ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں کار فرما ہیں۔ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے، اپنی جانب سے اور اس ادارے کی جانب سے پاکستان میں بسنے والوں اور پاکستان سے باہر مقیم سارے مسلمانوں کو جشن آزادی پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا تھا۔ اس بات پر تو سبھی متفق ہیں کہ پاکستان آنے واحد میں کسی طرح سے معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے صدیوں کی ہماری ایک سیاسی، سماجی اور فکری جد و جہد موجود ہے۔ لیکن 1947 سے قبل جب فسادات شروع ہوئے تو مسلمانوں نے اس وطن کے حصول کی خاطر اپنے عزیز و اقارب کی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی، جس کا تاریخ میں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم بعض سوالوں کے جواب جاننا چاہیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ قانون پر تو ان کی ایک گہری نظر ہے، لیکن پاکستانی تاریخ پر بھی ان کا ایک وسیع مطالعہ موجود ہے۔ ان کے اسلاف نے قیام پاکستان کے لیے عملی قربانیاں دی۔ یہ ایک شہید کے بیٹے ہیں۔ آج ہم نے ان سے اپنے سوالوں کا جواب جاننا ہے، لیکن میں انہیں پہلے اپنے پروگرام میں روایتی طور پر خوش آمدید کروں۔ پہلا میرا سوال راؤ اقبال صاحب آپ سے یہ ہے کہ قیام پاکستان کے حوالے سے لوگ طرح طرح کی اب اپنی منہ شگافیاں کرتے ہیں، اپنی اپنی دانش میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا قیام کن بنیادوں پر عمل میں لایا گیا تھا۔ لیکن آپ مجھے تاریخ کے اور تدریج کے حوالے سے بتائیے کہ پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا تھا اور اس کی نظریاتی اساس کیا تھی؟ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو اپنی طرف سے جشن آزادی مبارک کہتا ہوں۔ یہ آج کا وہ دن ہے جس روز بر صغیر پاک و ہند کی مسلمانوں نے ایک طویل جد و جہد کر کے، جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ وطن حاصل کیا۔ بلا شبہ یہ تحریک کوئی ایک دن کی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک طویل مدت کی جد و جہد تھی۔ بالکل۔ سر سید احمد خان نے جب مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام کیا تو اس کے بعد اس میں اور شدت آ گئی، اور بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے اور ہندو تھے، ان کے درمیان ایک دو قومی نظریہ نے جنم لیا۔ اور وہی دو قومی نظریہ جو ہے اس ملک کی قیام کے لیے، تحریک کے لیے ایک ذریعہ بنا۔ اب جناب والا دیکھیں، جہاں تک اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اس ملک کو کیوں بنایا گیا، اس کا سوال خود اب انڈیا میں آر ایس ایس اور اس طرح کی اور جو ہے انتہا پسند ہندوؤں کی جو تنظیمیں بنی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا اب بھی فی زمانہ میں جس طرح قتل و غارت گری کی، اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ رہنا کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اور یہ ملک حاصل ہم نے کیا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور تمام تر حقوق کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو وہاں مسلمان ہیں ان کو وہ حقوق حاصل نہیں جو ہندوستان کے ہندوؤں کو حاصل ہے۔ وہ انہیں آزادی ابھی بھی حاصل نہیں جو ہندوستان کے ہندوؤں کو آزادی حاصل ہے۔ تو لہٰذا یہ اس سوال کا جواب اب بھی مل جاتا ہے۔ راؤ صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اب ہندوستان میں جس وحشیانہ طریقے سے وہاں بسنے والے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور مذہبی جنون پرستی کے زوم میں مبتلا ہو کر جس طرح سے
وہاں بسنے والے کلمہ گو مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، وہ جہاں ایک سیکولر ازم کا دعویٰ کرنے والے بھارت کے اپنے وجود کی نفی کر رہا ہے، وہاں دنیا کے قوانین کا مزے کا اڑانے کی وجہ سے خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ راؤ صاحب، ایک اور کوسچن بھی ہے، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو یہ دو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے حصوں پر مشتمل تھا۔ بنگالی ہمارے کلمہ گو بھائی تھے، وہ جغرافیائی فاصلہ 1000 میل کا تھا، لیکن ہمارے دل ساتھ ساتھ دھڑکتے تھے، ہماری خوشیاں اور غم سانجھے تھے۔ 1965 کی جنگ میں ہم نے کمال یکجہتی کا مظاہرہ دیا۔ ہندوستان ہم سے فوجی اعتبار سے ایک بڑی طاقت تھا، اور اس کے پیچھے ہمارے ساتھ نفرت کرنے والے یہودی، عیسائی اور خاص طور پر رشیا جو ہمارا اس وقت کا ازلی دشمن تھا وہ بھی موجود تھا، لیکن دو یہ صوبے نہیں تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دو بھائی تھے۔ راؤ صاحب، میرا کوسچن یہ ہے کہ 6 سال بعد ہی یہ مضبوط رشتہ تار تار کیوں ہو گیا اور 1971 میں ہمیں ہزیمت کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ یہ جو بنگالی ہیں ہمارے بھائی ہیں، پہلے بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی تھے، ان کا تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار تھا، بہت بڑا حصہ تھا، اور بہت بڑی قربانیاں بھی تھیں۔ اب یہ دیکھیں، مولوی فضل الحق جو بنگالی تھے، بنگال کے رہنے والے تھے، انہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی۔ اور پھر یہ دیکھیں، مسلم لیگ کا 1906 میں کیا عمل میں آیا اور کہاں آیا؟ نواب سلیم اللہ کے گھر ڈھاکہ میں، بنگال میں آیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جب جغرافی لحاظ سے تو ہمارے فاصلے تھے، لیکن دلی طور پر ہمارے فاصلے نہیں تھے، مسلمان تھے، ہم بھائی تھے، اور ایک ہی تحریک کے ساتھ ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اور ہم نے آزادی حاصل اس لیے کی تھی کہ ہم اکٹھے رہیں گے۔ لیکن یہ جو سازش تھی یہ انڈیا کی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے اکٹھے نہ رکھا جائے، کیونکہ ہم عسکری طور پر بھی اس لحاظ سے بہت مضبوط تھے، اور جغرافی لحاظ سے ہماری سرحدیں ایسی تھیں کہ بھی انڈیا کو چاروں طرف سے ہم نے گھیرا ہوا تھا، بنگال کی صورت میں، اور ادھر سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کی صورت میں ہم نے جو کیا ہوا تھا۔ تو یہ چیز اس کو بہت ناپسند تھی۔ 1965 کے وہ زخم چاٹ رہا تھا۔ 1965 میں جو ہم نے اس کے انڈیا کے عزائم کو خاک میں ملایا، اور اس ناکام عزائم کو جس طرح ہم نے مقابلہ کیا، اور ان کو جس طرح ان کو ریپلشن ہونی پڑی، تو وہ ہزیمت کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اس کے زخم چاٹ رہے تھے، اور ان کا اگلا فوکس جو تھا کسی طریقے سے بنگال پہ تھا۔ تو لہٰذا یہ کہ ایک سازش تھی انڈیا کی، مکتی بانی جو تحریک تھی انڈیا نے بنائی تھی، انڈیا اس کو جو اسپانسر کر رہا تھا، اور ان کے اندر جو ہے ایسے لیڈر پیدا کیے گئے جو اسپانسر تھے، جنہوں نے عوام کے درمیان خلش پیدا کی، اور ایک تحریک چلائی مکتی بانی، علیحدہ پاکستان سے علیحدگی کی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب 1971 میں جب ڈھاکہ فال ہوا، 1971 میں جب جنگ ہوئی، تو ہماری جب فوج وہاں پر گئی تو ہماری فوج کو وہاں کی عوام نے قبول نہیں کیا۔ وہاں کی عوام جب تک ساتھ نہ دیتی، وہاں ہمارے قدم جمانا مشکل تھے۔ اور ادھر سے یہ تھا کہ بھی جغرافی لحاظ سے اتنا فاصلہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں بنگال جا سکتے، نہ ہماری ایئر فورس ڈائریکٹ بنگال جا سکتی تھی، نہ ہماری رسد ڈائریکٹ بنگال جا سکتی، ہمیں گھوم کے دوسری جگہ سے جانا پڑتا تھا۔ لیکن جنگیں فوج بھی تب لڑتی ہے جب عوام اس کے ساتھ مکمل کھڑی ہو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ 65 کی جنگ اس چیز کی گواہ ہے۔ 65 کی جنگ میں عوام کیسے ساتھ تھی، کیسے جذبہ تھا، ہر کوئی لڑنے مرنے کو انڈیا کے خلاف تیار تھا، اور لوگ بارڈر پہ جا رہے تھے، فوج روک رہی تھی، نہیں ابھی آپ کی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی تو بتائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہاں بنگال کی عوام ہمارے ساتھ نہیں تھی، انڈیا کی سازش تھی، اور پھر تھوڑا سا ہم سے سیاسی غلطیاں بھی ہوئیں، اور سیاسی طور پہ ہم نے اس کو ہینڈل پراپر طور پر نہیں کیا، تو وہ بھی ایک اس کا ایلیمنٹ بنا۔ ناظرین، لہلہاتے سبزوں اور گنگناتے آبشاروں کی حسین سرزمین پاکستان ہمارے لیے خوشیوں کی ایک آماج گاہ ہے۔ آج ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن ہمیں نصیب کیا ہے۔ ملک کے سارے باصلاحیت افراد نے اپنے اپنے انداز سے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دی اور اسے خراج تحسین بھی پیش کیا۔
ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے حالت جنگ میں بھی ترانے لکھے اور پاکستان سے وابستگی کے میدان میں بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو خوشیوں کا منبع قرار دیا۔ ایسی ترانے آج بھی ہمارا لہو گرماتے ہیں۔ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے اس مرحلے میں وہ کون سا ملی نغمہ سننا پسند کریں۔ استاد امانت علی خان کا ایک بڑا مشہور ملی نغمہ ہے، اے وطن پیارے وطن، اور وہ ملی نغمہ ایسا ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ میری اپنی آواز ہے، میرے دل کی آواز میرے دل سے نکل رہی ہے، اور ہر محب وطن پاکستانی کی آواز ہونی چاہیے، تو وہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ آواز جو ہم سب کی آواز ہے وہی علامتی اعتبار سے استاد امانت علی خان کی آواز ہے۔ ناظرین، ترانہ سنتے ہیں، اے وطن پاک وطن پیارے وطن پیارے وطن۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پرنور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تو خیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ترانہ ہے۔ یہ خوبصورت آوازیں آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو وطن سے محبت کا ہمیں درس دیتی ہے۔ راؤ صاحب، ایک سوال جو آج کل بڑی شدت کے ساتھ مختلف حلقوں کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی بے وقت رحلت کے بعد ملک میں سیاسی انتشار پیدا ہوا۔ اس ملک کو بعض قوتوں کی جانب سے ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا۔ ایک عرصے تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ اس ملک میں سیاسی نظام کون سا رائج کیا جائے۔ 1956 کا آئین چودھری محمد علی نے بنایا تھا۔ اس کے بعد ملک میں صدارتی نظام کا بھی تجربہ کیا گیا اور صدارتی نظام کے تحت انتخابات بھی کروائے گئے۔ بعد میں پارلیمانی نظام حیات رائج کیا گیا۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آج تک ہم اس بات کا تعین حتمی طور پر کیوں نہیں کر سکے کہ یہاں کون سا سیاسی نظام حیات ہونا چاہیے۔ اب بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے طرز حکومت میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے۔ میرا سوال راؤ صاحب آپ سے یہ ہے کہ وہ بنیاد کون سی ہے جس کی وجہ سے ہم ملک کو ایک مستحکم سیاسی نظام حیات دے سکتے ہیں تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ دیکھیں جی، بدقسمتی سے پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد ہمارا سیاسی استحکام نہیں آ سکا، اور وہ آج تک جاری ہے۔ سیاسی طور پر کوئی بھی حکومت مستحکم نہیں رہی جی۔ اور اس کے کئی ایلیمنٹس ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ اس میں یہ کہ بیرونی طاقتوں کی انوالومنٹ بھی ہے، پھر یہ ہے کہ ہماری جو عوامی طاقت کے ذریعے حکومت آنی چاہیے تھی، جو کہ پارلیمنٹری حکومت ہے، وہ بھی نہیں صحیح طور پر آ سکی، صحیح۔ اور اس میں بھی کئی رکاوٹیں پیش ہوتی رہیں، اور آج تک وہ اسی کی وجہ سے جو ہے عوام جو ہے مایوس ہے۔ صحیح۔ اب عمران خان کی صورت میں ایک نئی کرن سامنے آئی ہے، گو کہ وہ
اللہ کا شکر ہے انتہائی آنیسٹ ہے، بلکہ ایوری لیڈر شوڈ بی سپوزڈ ایز آنیسٹ. صحیح بات. ہر لیڈر کو آنیسٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسے. یہ تو کرائٹیریا بیسک ہے، لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بھی فلاں شخص جو ہے آنیسٹ ہے، فلاں نہیں ہے، جبکہ سب کو آنیسٹ ہونا چاہیے. صحیح. اور عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے اور ریاست مدینہ کے قیام کی بات کی ہے. اب میں ایک بات عرض کر دوں، میں میڈیا پر دیکھتا ہوں حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں. جی. وہ صرف ایک مخصوص ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں کہ بھی کسی بات کو ریپیل کرنا ہے، کسی بات کو ایڈمٹ کرنا ہے، کسی بات کو نہیں کرنا. جب نہیں کرنا تو میں نہ مانوں پہ وہ بحث اتنی مباحثہ ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جب کہ میں یہ سوچتا ہوں انہوں نے آئین ہی نہیں پڑھا، اور ابھی تک وہ میڈیا پر آ کر جو حکومتی نمائندے ہیں وہ نہیں بتا سکے کہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے ہم نے کیا لائے عمل بنانا تھا، کتنا بنا چکے ہیں، کتنا رہ چکا ہے پروگرام. اور عوام جو ہے وہ یہ چیز نہیں دیکھتی، عوام یہ دیکھتی ہے اس کو کیا مل رہا تھا اور کیا نہیں مل رہا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آئین پاکستان ہے. یہ وہ آئین ہے 1973 کا جو ایک مکمل آئین ہے اور جس کو تمام سیاسی جماعتوں نے اپروو کیا تھا. صحیح. اور آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے اس پر اعتراض نہیں کیا. ایک متفقہ ہے. ایک متفقہ آئین ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں اسی آئین میں ریاست مدینہ ہے. اچھا. اسی آئین پہ اگر عمل درآمد کر دیا جائے، اسی آئین میں اگر عمل درآمد کر دیا جائے، یہی ریاست مدینہ ہے. یہی آئین جو ہے فیڈریشن کے قیام کے لیے، اسٹیبلشمنٹ فیڈریشن کے لیے اور فیڈریشن آف پاکستان کے استحکام کے لیے یہ آئین ہے. عوامی حقوق کے لیے، عوامی جتنے بھی ہیں مسئلے مسائل ہیں اس کا حل جو ہے بنیادی طور پر اس پر موجود ہے اگر اس آئین پہ عمل درآمد کر دیا جائے. اب میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل اس 1973 کے آئین میں موجود ہے اگر اس آئین کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. اب میں آپ اس کا پریمبل پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو آئین کا. اب یہ پریمبل جو ہے لکھائی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ عمل درآمد کے لیے ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب میں اس کا پریمبل پڑھتا ہوں، جو اس کا جو ہے ریلیونٹ پورشن ہے وہی پڑھوں گا میں. Wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as announced by Islam shall be fully observed. صحیح. جو اسلام میں جو ڈیموکریٹک، ٹالرنس، سوشل جسٹس جو چیزیں موجود ہیں، فریڈم ہے، جی ٹھیک ہے نا جی، کوالٹی آف ٹالرنس ہے، وہ ساری ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں ہوتی ہے. وہ اس ویلفیئر اسٹیٹ میں ایک خاکہ دیا ہوا ہے. برداشت کا درس. ہاں، ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں خاکہ دیا ہوا ہے. سیکنڈ سر، ویئر ان adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religious and develop their cultures. اسلام میں minorities ہے اس کو رائٹس دیے گئے ہیں. اس آئین میں minorities کو رائٹس دیے ہیں. آپ minorities کو رائٹس دے دیں، minorities کو جو ہے مذہبی آزادی جو ان کے تک ہوتی ہے وہ مطلب آئین میں اور جو اسلام میں ہے وہ دینی چاہیے. اقلیتوں کے حقوق دے تحفظ، وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں. جتنا پاکستان ہمارا ہے اتنا پاکستان ان کا ہے. اور قائد اعظم نے یہ کہا، قائد اعظم نے کہا تھا ہمارے پرچم میں جو سفید رنگ موجود ہے یہ انہی کی علامت. بالکل سر. آگے سر میں پڑھ کے سناتا ہوں. ویئر ان شیل بی گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ ایکولیٹی آف اسٹیٹس آف اپرچونٹی اینڈ بلو لا، social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality. اب اس میں یہ ہے کہ تمام سوشل، اکنامک، جسٹس کے حوالے سے وہ پرووائڈ کر دیا جائے. جی. تو لوگوں میں ڈیپریویشن ہے ختم ہو جائے گی. انصاف صحیح طور پر، صحیح خطوط پر پرووائڈ کیا جائے تو لوگوں میں انریسٹ ختم ہو جائے گی. صحیح بات. اب اسی طرح آ جائے گے ویئر ان ایڈوکیٹ پروویژن شیل بی میڈ ٹو سیف گارڈ
the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes, جو کہ نچلی کلاسز ہیں ان کے اندر جو ہے کسی چیز کی وہ ڈپریشن پایا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ بھی ہم کمتر ہیں، تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ اب آگے چلیں آپ، wherein the integrity of the territories of the federation, its independence and all its rights, including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguards. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہے so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of world and make their full contribution toward international peace and progress and happiness of humanity. دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ٹریڈ کی صورت میں اور اس صورت میں ہم نے اس کو استوار کرنا ہے۔ جب وہ استوار ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی، جب خوشحالی آئے گی پیسہ آئے گا اور ہم جو ہے ملک میں بے روزگاری ختم کر سکیں گے۔ تو بے روزگاری ہے وہ بھی اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ختم ہونے کی بات ہے۔ پھر آگے آ جائے ناؤ دیر وی دی پیپل آف پاکستان کانشیس آف اوور responsibility before Almighty Allah and men cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan. ہم نے سب نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کام جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں رضا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی کہیں ناراضی تو نہیں ہے، اگر ناراضی ہے تو اس کام کو نہیں کرنا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم ایک فیتھفل اور ایک آنیسٹ پیپل کے طور پر ہم نے اپنے آپ کو استوار کرنا ہے، اور اسی طرح ہماری جو ہے گورنمنٹ کو بھی ہونا چاہیے، اسی طرح ہمارے لیڈرز کو بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح آ جائیں فیتھفل ٹو دی ڈکلیریشن میڈ بائی دی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح دیٹ پاکستان وڈ بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک پرنسپل آف سوشل جسٹس۔ اس میں آپ کا سوال کا مزید جواب یہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان میں حکومتی کردار اور حکومت کے طور پر جو سیٹ اپ جو ہے بتایا تھا وہ یہ ہے فیتھفل ٹو دی ڈکلیریشن میڈ بائی دی فاؤنڈر آف پاکستان۔ قائد اعظم جنہوں نے فاؤنڈر آف پاکستان تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ اٹ وڈ بی ڈیموکریٹک اسٹیٹ، یہ جمہوری ریاست ہوگی، اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک پرنسپل آف سوشل جسٹس۔ اسلامک پرنسپل آف سوشل جسٹس پہ جب ہوگی دیٹس مین کہ ریاست مدینہ ہوگی۔ راؤ صاحب بہت اچھی گفتگو آپ نے کی آئینی اعتبار سے، آپ نے آئین کا جو دیباچہ تھا وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ سماجی انصاف بھی ہمیں آئین دیتا ہے، زندگی کے سارے ڈھاب اس میں موجود ہیں، اقلیتوں کو کس طرح سے محفوظ بنانا ہے، لوگوں کو زندگی کے اعتبار سے ہم نے کن شاہراہوں پہ گامزن کرنا ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ہمارا آئین بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہمارا بھائی چارہ ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، اور یہ سبز ہلالی پرچم ہماری پہچان ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرچم ہی ہمارے لیے خوبصورت رنگوں کی آماج گاہ ہے، اور آج یوم خوابوں کی تعبیر جب تک نہ ملے مناظر خوبصورت نظر نہیں آتے۔ میں مختصر انداز میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کے بعد ایک عام آدمی کو کیا زندگی کی وہ ساری آسائشیں اور ثمرات حاصل ہوئے ہیں جن کا ذکر قائد اعظم کرتے تھے، یا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ ہندو تسلط سے آزاد ہونے کے بعد ہم خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے جہاں ہمیں زندگی کی ساری سہولتیں میسر ہوں گی۔ آپ کا کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، اور ان کی تکمیل کے لیے عوام تک صبرات پہنچانے کے لیے ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ کیا میں پاکستان سے آج تک کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو مسئلے مسائل ہیں، بڑھتے بھی رہتے ہیں، سارا کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم ایک اچھے پرامن طریقے سے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمیں حقوق بھی حاصل ہیں۔
تمام آسائشیں حاصل ہیں جی جی اور روزگار کے مواقع ہیں، جی تو جتنا اللہ کا احسان کیا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ راؤ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ تھوڑا وقت ضرور لگ جاتا ہے لیکن ثمرات ملا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے مذاکرہ شروع کیا، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی، ہمارے سوالات بھی ایک اعتبار سے فکر انگیز تھے، لیکن چائے ہمیں جمان خان جو اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں انہوں نے پروگرام کے اختتام پر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثمرات تو ملتے ہیں، تھوڑی دیر لگ جاتی ہے۔ تو راؤ صاحب کوئی ایسی بات نہیں، جس طرح سے ثمرات میں ایک وقت لگتا ہے لیکن ملا ضرور کرتے ہیں، میں مطمئن ہوں۔ اچھا ایک کوشچن اور بھی میں پوچھنا چاہوں گا، وہ جو آئین کی بات کی آپ نے وہ تو بہت اچھی بات تھی، فکری بات تھی، لیکن کوئی خوشی کی بات بھی ہم کرتے ہیں راؤ صاحب۔ آج آپ نے دیکھا ہر گھر پر پرچم لگے ہوئے ہیں، رات کو چراغاں یہاں ہوتا رہا گزری رات میں بھی، اور اب سڑکوں پر ایک دھوم مچی ہے۔ سڑکوں پر راؤ صاحب ایک بھیڑ سی لگی ہوئی ہے، لوگ موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کے ایک ریس لگا رہے ہیں۔ وہ ریس اصل میں ہمارے جوش و خروش اور خوشی کی علامت ہے۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ خوشی کا یہ اظہار آپ کو کیسے لگتا ہے؟ دیکھیں جی، 14 اگست یوم آزادی، جشن آزادی منانا ایک فطری عمل ہے، اور عوام کا اس پر خوشی کا اظہار کرنا ایک زندہ قوموں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے منانے کا، اس کو ضرور ہمیں ریویو کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ موٹر سائیکلیں دوڑاتے ہیں، بھگاتے ہیں، اس سے وہ اپنی جانوں سے بھی کھیلتے ہیں اور لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ صحیح۔ اور والدین اس حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کسی کا بچہ جو ہے اس کی نظر ہو جائے تو اس کے والدین کے لیے ساری عمر کا غم لگ جاتا ہے۔ تو یہ بچوں کو سوچنا چاہیے، یہ معمولی کام نہیں ہے کہ کسی کی جان سے کھیلنا یا اپنی جان اس میں ضائع کر دینا۔ اور دوسری بات یہ رہی جی کہ لوگ ایسے شرارت میں دوسروں کو پٹاخے پھینک دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، فیملیز کو بچے رونے لگ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ خوشی کے بجائے نا الٹا پھر ایک تھوڑا سا ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جس سے لوگ جو ہے نا اس کو ایک اچھا تصور نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ عوام کو بھی چاہیے، بالخصوص نوجوانوں کو، ایک اپنا جو جشن منانے کا طریقہ ہے اس کو پر عمل رکھیں، اور ایک اس طرح سیلیبریٹ منائیں کہ جیسے ایک مہذب قومیں مناتی ہیں۔ راؤ صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آزادی ایک ڈسپلن کے تحت ہم نے حاصل کی تھی، اس ڈسپلن کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے۔ بالکل۔ نسل نو جو آنے والے زمانوں میں ہماری قیادت سنبھالیں گے، انہیں پاکستان کے قیام کی خوشی زیادہ باوقار طریقے سے منانی چاہیے۔ ناظرین، آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کا مقبول پروگرام لائیو ود عزیز خان دیکھ رہے ہیں۔ آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں اسے خصوصی طور پر ترتیب دیا تھا، اور یہ شو جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے مہمان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، اور یہ بات آج کی گفتگو سے ہمارے سامنے ایک سچائی کے طور پر ابھر کے آئی ہے کہ قیام پاکستان عطیہ خداوندی ہے، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں وہ اس طرح سے کسی سازش کا شکار نہیں ہوتی۔ پاکستان ہمیشہ معرض وجود میں رہنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جشن آزادی کے سلسلے میں ترتیب دیا گیا آج کا یہ پروگرام اب اختتام پذیر ہے۔ میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں عزیز احمد خان ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ دشمنوں کی لمحہ لمحہ سازشوں کے باوجود قائد اعظم کا یہ ایقان مٹ سکتا نہیں۔ عہد ہے دانش ہمارا وقت سے، تاریخ سے، ہم تو مٹ سکتے ہیں، پاکستان مٹ سکتا نہیں۔ اللہ نے